اللہ فرماندا ہے میں جوڑے سکون واسطے بنائے نے تے جڑی بی بی سارا دن بالاں نوں آکھے مری پیو او دی آوے لاش او دے ہون ٹوٹے او دا نکلے جنازہ اللہ دی بندی ہے تیری شادی اللہ کدے واسطے کرائی تے تو کی پکا زندگی ہو جائے جڑی سارا دن بد دعاواں دیندی ہے تواڈے پیو دی آوے لاش او دے ہون ٹوٹے ایک دن میں دچھنا میری ماں تو میری بہن قرآن تے میں ہاتھ رکھ کے کھلوتا ہوں آ جڑی ولی دی مخالف ہوئے نا سکون نہیں پا سکتا مولا تعالی جزائے خیر ولی دی مخالفت کر کے سکون کتھوں ہونا ہر بندہ اپنے گھر دا ولی ہے تے ولی ہوئے جڑا با اختیار ہے تے ولی ہوئے جڑا ذمہ دار ہے جی دی بیوی استانی ہوئے تے آپ ویلا ہوئے وہ ولی نہیں زندگی ہو جائے زندگی ہو جائے اے اللہ دے بندہ گھر دا سارا خرچہ ہو چلاندی ہے تے ولی تو ہو گئے ولی با اختیار نہیں آندے نے تے با اختیار ہو ہوندا ہے پہلا جڑا ذمہ دار ہوئے پہلا جڑا ذمہ دار ہوئے اگر کسی نے ولی اسمانا ہوئے تے ذمہ دار اسمانا ولایت ذمہ داری دا نہ ہے یارا ولایت ذمہ داری دا نہ ہے نہیں تے جڑے بچے بیٹھے نوجوان کسی ویلے 40,000 بل آوے تے امی نوں دیا جے ہاں پہ امی جی بل آیا وہ آندی اوتھے لو اوتھے ساڑ ہونے پیو ہوندا ہی کہیں پیو اچھا دودھ دا بل آوے تو پیو دے وے بجلی دا بل آوے تو پیو دے وے گوشت والوں پیسے تو پیو دے وے سارے ٹبر دے موبائل دے پیسے تو پیو دے وے یہ مطلب ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا خرچ کرے ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا خرچ کرے جڑا گھر خرچ کرے وہ گھر دا ولی ہے جڑا دین تے خرچ کرے مولا تعالی جزائے خیر بہت شکریہ بابا جی نہایت مہربانی میرے محترم سامعین اللہ نے مرد و زن سکون واسطے بنائے یہ مطلب ہے مرد نو سکون واسطے عورت نو بھی سکون واسطے یہ سکون ہوئے اللہ تے سکون واسطے بنائے نے اگر کوئی تھے بندہ بے سکون بیٹھا ہے گھروں بے سکون ہے کیونکہ بے سکونی ہو سکتی ایک تھا میں مجلس سے پڑھ دی شروع وجہ میں کیتی ہیں میں کہ اللہ جوڑے بنائے نے جدوں دی شادی ہوندی ہے پھر جڑی بے سکونی ہوندی ہے وہ ختم ہو جاندی ہے کیونکہ اللہ فرماندا ہے جدوں میں جوڑا بنایا نا وہ تیرے سکون واسطے بنایا تے جڑے ویلے بندہ جوڑے چ منسلک ہوندا ہے ادوں بعد پھر سکون مل جاندا تے وچوں ایک بندہ آندا نہیں کوئی نہ میں کہا جی میں تو ایتھے بیان نا او پردے چ میری بہن بھی آندی ہوے گی کوئی نہ تینوں وہ کول کوئی نہیں تینوں وہ کوئی نہیں ایک تانوں دساں یہ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی بے سکون ہو سکتا ہے لیکن قرآن آندا ہے کہ میں سکون واسطے وہ کیوں بندے بے سکون نے جدو قرآن آندا شادی سکون واسطے ہوندی ہے قرآن آندا شادی سکون واسطے ہوندی ہے تے مرد بھی بے سکون ہوئے تے عورت بھی بے سکون ہوئے وہ دی وجہ دا مینوں پتہ جے تاں آیا جی میں ایتھے تہاڈا کی خیال ہے میں ایویں لگا پھر وہ یار جنہ مہربانہ مینوں سدیا ہے کوئی نہ کوئی تو مینوں پتہ تے میں آیا تے میرے نالوں وڈے باعزت بندے بیٹھے ہو تسی وڈے سادات عظام بیٹھے ہو تو سارے میرے تو باعزت ہو جڑے میرے تو عمر تو زیادہ نے وہ بھی میرے تو باعزت نے میرے تو پڑھیا لکھیا علاقہ بیٹھا الحمدللہ وہ جڑا مینوں کسے کھلا رہا ہے آخر میرے کو کوئی گل ہے تو میں کھلوتا تہاڈا کی خیال ہے وہ یارا بندے تے 2-3 منٹ بندہ وقت ضائع کرے تو لوگ آندے نے جان چھڈ تو کہ مگر اللہ ایتھے بندے جڑے بیٹھے نے وہ آخر ساڈے کول کچھ لینا سننا چاہتے ہیں اساں تانوں کیڑی کچھ ہے دینی لیکن کوئی نہ کوئی گل ساڈے کو ہے صحیح وہ تانوں میں دسنا کہ جنہ بندیاں دے گھر چ قرآن بھی ہے تے آیت بھی ہے تانوں ایک گل دساں اسی تے سادہ بندے ہاں کئی حافظ قرآن بھی شادی تو بعد پریشان ہی میں بیان جس قرآن حفظ کیتا ہے انہیں تے آیت بھی پڑھی ہے وہ تے بیوی نو آیت بھی سنا سکتا کہ اللہ دی یہ بندی ہے ساری شادی اللہ نے سکون واسطے کروائی تو تم کی بھی کرنی ہے حافظ قرآن بھی اگر پریشان ہوئے تے عالم دین بھی پریشان ہوئے تو باقی تے بندیاں دل کرے آیت ہی آج سنی ہوئے کہ شادی اللہ نے سکون بہت شکریہ قبلہ اللہ فرماندا ہے میں جوڑے سکون واسطے بنائے نے جنہیں باقاعدہ علماء کرام نے اور حفاظ کرام نے وہ بھی اگر بے سکون نے تو میں وہ دی وجہ لب کے کھلوتا جے میں قرآن دی قسم ہے نبی غدیر اچ کھلو کے آکھیا سی میں کلا چھڑ کے نہیں جا رہا اہل بیت نال چھڑ کے اے مولا تانوں جزائے خیر عطا فرما میں کلا چھڑ کے نہیں جا رہا میں تواڈے چ 2 چیزاں چھڑ کے جا رہا ایک اللہ دی کتاب قرآن ہے تے ایک میری اطرت اہل بیت ہے یہ مطلب ہے جس بندے قرآن پڑھنا ہے قرآن چو آیت بھی پڑھنی ہے وہ بے سکون ہی مرے گا کدوں تک میں دسنا جدوں اللہ دا نبی نال اہل بیت نو چھڑ کے گیا
قرآن چو آیت پڑھ کیڑی اے جڑی میں پڑھی ہے کہ من انفسکم ازواجن لتسکنو علیہا. تو انہوں پتہ ہے قرآن نماز دستا ہے طریقہ نہیں دستا. قرآن روزہ دستا ہے طریقہ نہیں دستا. قرآن زکات دستا ہے 2.5 روپیے نہیں دستا. قرآن حج دستا ہے حج دا سارا طریقہ نہیں دستا. میں کہ اللہ جتھے اجدہ قرآن بھیجی 8-7 صفحے اور لان دو تے طریقے بھی بچیدہ چھڑ دو کہ سجدے کی پڑھنا ہے رکوع کی پڑھنا ہے اتحیات پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. سبحانک اللہ کتھے کر کے پڑھنا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کتھے پڑھنا ہے. سبحان ربی العظیم کتھے پڑھنا ہے. طواف دے کنے چکر نے سعی دے کنے چکر نے کتھے اوڑی ٹرنا ہے کتھے تیز ٹرنا ہے. مزدلفہ کی کرنا ہے مسجد حرام کی کرنا ہے عرفات کی کرنا ہے مناج کی کرنا. میں حج کر کے آئے ہیں کھجڑ ہو کے نہیں آئے. جی میں کیا خالقہ جتھے قرآن کی حکم دیتے نہیں ہوتے تفسیر کیوں نہیں ہوتا سی. اللہ فرماندا جے سارا کچھ تانوں قرآن چوں ہی لب جاندا تسی تے ابو بھائی چھڈ جاندے ہو جنہ مینوں منوایا. یہ سارا کچھ تانوں قرآن چوں لب جاندا خیر ہوے تہاڈی تسی تے دروازے چھڈ جاندے جنہ مینوں منوایا. قرآن تانوں نماز دا حکم دسے گا نبی کو جا کے پوچھنا پے گا. روزہ حکم دے گا نبی کو طریقہ پوچھنا پے گا. قرآن حج دا حکم کرے گا پیغمبر میں محتاج کر دیتا سارے جہان نو پیغمبر. قرآن ہاتھ تے رکھ میرے انگو ادھروں رکھ ادھروں پھڑنا آ کے ادھروں کر وضو. تو میں تینوں پوچھا جدو قرآن آ گیا اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو جے صحابہ نبی کو نہ ہوندے تے پتہ لگدا سی. جدو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ اے ایمان والو درود پڑھو صحابہ کہ نہیں پیغمبر نو پوچھے وہ درود کی ہے. او یار پوچھا نہ تے پتہ لگے. اچھا نماز دا حکم آوے تے پوچھن نبی کولوں روزے دا حکم آوے تے طریقہ نبی کولوں درود آوے تے پوچھن نبی کولوں. قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جدو اے قرآن اے نبی دی موجودگی چ کافی نہیں سی عبادت کافی کیسے ہو جا. جی میں عرض کر رہا قرآن دی آیت بھی موجود ہے جوڑے بھی اللہ سکون واسطے بنائے نے. اگر کوئی بندہ بے سکون بیٹھا ہے اگر کوئی میں آکھیا ہے ویسے تقریباً سارے ہی بے سکون ہی ہوں. میرے نال 2 بندے باقاعدہ ہوندے نے ہر ویلے. ایک ڈرائیور نے عابد شاہ صاحب تے ایک عدنان ہے بیٹا اج میرا بیٹا نال ایک 2 میرے نال ہی ہوندے 2 میں رکھے تے 2 میرے نال اللہ رکھے. بھائی جڑے 2 حساب کتاب کردے نے ہر بندے نال نے 2 تے ہون تے 2 میرے نال نے سویرے گھروں لے کے جاندے تے لائیو مجلساں ساریاں چلدی ہوندیاں جی تے اہلیہ میری وہندی ہوندی جی کتنے بجے کتھوں نکلیا کتنے بجے کتھے گیا اوتھے کتنے بجے پڑھدا سی اوتھے کتنے بجے پڑھدا اوتھے کتنے بجے پڑھدا. جیڑا بندہ رات نوں 10 بجے بورے والے پڑھدا 2-3 بجے گھر ہونا نے گزرا. ہاں تینوں سارا پتہ ہوندا پیا اوتھے پہلے بجے پڑھدا ہی تے آیا. پھر بندہ اندر وڑے تے چاہیدا نا سکون واسطے وہ پانی پوچھے یا چاہ پوچھے یا پوچھے ستے کتھے رات ستے آئے ہو یا بیٹھے آئے. پہلی گل اس پوچھنی ہے مجلس تے 10 بجے موقع سی توں کتھے. یہ تو سارے گھراں دے سکون دا حال ہے. میرا خیال ہے ہن سارے میرا خیال مطمئن ہوئے بھائی تسی بھی بہت باہر ہی رہندے ہو توجہ ہے نا جناب. میرے عزیز دوستو گھراں وچ بے سکونی کیوں ہے وہ تانوں میں دسنا. قرآن نال نبی کنوں چھڈ کے گئے یار اہل بیت نو. یہ دا مطلب ہے تینوں ہن تک جنوں اہل بیت دا ہی پتہ نہیں بے سکون تے اس رہنا. سارو اٹھاؤ یار قرآن جو آیت پڑھے اللہ جوڑے سکون واسطے بنائے نے. ایک تینوں گل دساں پرانے بزرگاں دسن جامنوں کھانے نہیں نا تے نال تھوڑا جہا دیسی گھیو بھی کھائیں ورنہ خراب کر دے نہیں. امب کھانے نہیں تے نال لسی پینی. نال کوئی لوازمات ہوندے نے کہ نہیں کچھ ایسے ہوندے نے جڑے ایڈے لوازمات لازمی نہیں ہوندے. قرآن نال اہل بیت لازمی نے اہل بیت نال قرآن لازمی نے. لو بھائی قرآن تے پہ آندا میری بھੈਣਾਂ بھی پہ سن دیاں قرآن آندا تانوں جوڑیاں وچ اساں سکون واسطے بنایا ہے. جدوں تک کلا قرآن سینے نال لائی رکھو گے بی بی بھی بے سکون مرے گی بندہ بھی بے سکون مرے گا. ایک قرآن دے نال نال مرد سیرت علی پڑھن عورتاں سیرت بطول پڑھن آ جائے گا سکون.
شکریہ جی قبلہ آ جائے گا سکو تو ایک گل دسا مختصر نماز نال بندہ نمازی بنتا ہے بندے دا پتر نبی دی سیرت پڑھنا روزہ رکھنے نال بندہ روزہ دار بنتا ہے انسان بندہ نبی دی سیرت نال بنتا. اچھا جی یہ سکون واسطے اللہ نے شادیاں کی تھیں 2 شادیاں میں قرآن چو پڑھ دینا ذرا او سکون ویکھا جے کنا کو میں اس واسطے بھی تواڈے واسطے تے اپنے واسطے مطمئن کرنے واسطے پڑھنا میں متے کوئی آکھے بھی اسی بھی بد قسمتاں دے بے سکون نہیں ایسی گل کوئی. اللہ پاک ارشاد فرمایا ضرب اللہ سورہ مبارکہ تحریم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا ہم نے کافروں کے لیے مثال رکھی ہے کیا امرات نوح و امرات لوط ایک نوح کی بیوی تھی اور ایک حضرت لوط کی بیوی تھی. اللہ فرماتا ہے کانتا تحتا عبدین من عبادنا صالحین وہ ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں وہ ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں اور ہمارے بندوں میں سے خاص بندوں کی بیویاں تھیں. بی بی ہوئے نا جی ایم پی اے دی بیوی تے وہ باقیاں بیویاں نال کوئی ایڈا چاج نال بول دی نہیں کہ ایک آدیاں بیویاں بینک دے مینیجر دی بیوی ہوئے تے او دا مزاج بھی اور طرح ہو جائے تے جے رحمت اللہ علیہ دی بیوی ہوئے پھر تو کمال ہو گیا تے جے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہو تو پھر یارو دی اور عزت ہے بڑی عزت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہوئے تو بڑی عزت ہے. اجڑیاں میں 2 پڑھیاں نا اے رضی اللہ دیاں نہیں علیہ السلام کی کیا بات یارا نوح بھی علیہ السلام تے حضرت لوط بھی علیہ السلام تو دوویں علیہ السلام دیا بیویاں میں کہا اللہ تعالیٰ اے آج کل کتھے ہوں دیاں نے اللہ فرماتا ہے وَقِيلَ لَدْخُلَ النَّارَ مَا دَاخِلِينَ آج کل جہنم میں چون دیاں نے دوویں زندگی ہو وجہ بندے ہوں بڑے راضی ہیں بندے بہت کمال سن اللہ دے بندے دے علیہ السلام بندے تے بیویاں دوویں جہنم میں ہوں بندے کھل کے داد نہیں پہ دیں بھی کتے لائیو شائیو بندی ہوئی بھنا کسی نے ویکھ لی مجلس بندہ انج کر کے کرتا ہوا ہاں ہاں ہو سکنا جدو وہ پہ آتا سی بندے بڑے چنگے سن تے بیبیاں پیڑیاں سن تو بڑا بندے اندروں گھبرائے تسی فکر نہ کرو دوجی بھی گل میں کرنا وہ بھی اتھے ہی ہے انشاءاللہ میں ہوں گل تے شادیاں دی کرنی ہے میں تمہیں پتا ہے جس شادی تک آنا چاہنا صدقہ جاواں سارے اٹھاؤ بھائی بہت شکریہ کہ میں کدی الحمدللہ موضوع تو ہٹیا نہیں تو توجہ فرمائی قاضی صاحب بیٹھے نے تے اے اگر 6 قصیدے پڑھ سکتے ہیں تو مینوں کی تکلیف جنہیں مرضی پڑھا میں لیکن پھر بھی انشاءاللہ فکر نہیں کر لو جناب علی خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ آج کل کی لدخو لنار نار میں ہیں ما داخلین جتھے لودے داخل ہوئے نے اتھے میں بھی کر چھڑیاں میں کہ اللہ دعا انہاں کیتا کی سی انہاں تو بڑے مقدر سن علیہ السلام نال شادی ہو جائے علیہ السلام نال شادی ہو جائے یار ایڈے بڑے مقدر تو میں کہ اللہ تو کچھ نہ کچھ چلو ماڑی چنگی خدمت بھی کر دیا رہی ہونگیاں آخر اور جڑی بیوی ہوئے کچھ چنگی ماڑی خدمت کو چاہ پانی کچھ نہ کچھ کر دیا رہی ہیں تو علیہ السلام لوگ تے کچھ نہ کچھ مہربانی کرنی سی ذرا لحاظ کر چھڑتے ہو اللہ فرماتا ہے خبردار میں آ دے رہا ہوں جدی اطاعت کریے انہوں متہ نہیں دے دی صدقہ جانا مولا تو انہوں جزائے خیر دے جدی اطاعت کریے انہوں متہ نہیں دے دیا میں کہ اللہ نے دعا کیتا کی صدقہ جی کیتا ہے نہ کی سی اللہ پاک ارشاد فرمایا فَخَانَاتَهُمَا ان دونوں نے خیانت کی تھی ان دونوں نے خیانت کی تھی قیامت تک کوئی مولوی ثابت کر سکتا ہے انہیں درس نے پھالیے مکدے ہی نہیں وہ تو اڈا تحصیل پھالیا تحصیل پھالیا گجرات جے دوین ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے ضلع بن گیا کوئی پتہ نہیں ضلع منڈی چلو ضلع منڈی بہت چلو مکی گا وہ وکھرے نے موج کر انہیں یار پڑھے لکھے بندے پھالیے دے الحمدللہ ساڑھے تے علاقے سارے مولوی بھی پھالیے دے جا کے نماز پڑھاتے زیادہ سانویں پتہ ہے کوئی وجہ یہ فرماؤ کہ قیامت تک کو ثابت کر سکتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ دعا خیانت کیتی سی کمیٹیاں پائیاں سنے نا یہ گل ہے میرے یہ پوچھ لو نا کسے عالم دین کو
یہی بیبیاں تو یہی کر سکتی ہیں بےایمانی کمیٹیاں پا کے بیبیاں اگے پیچھے ہو جاندیاں یا دودھ چ پانی پاندیاں سن کوئی خیانت تے دسو نا کوئی بندہ دسے کہ میں دس دینا خیانت یہی تھی علیہ السلام کی بیوی بھی ہو جب سچے کا ساتھ چھوڑ دے تو خیانت ہو جائے سبحان اللہ مولا تانوں جزائے خیر دے جدوں لوڑ پئی ہے لوط بھی سچے شکریہ حضرت نوح علیہ السلام بھی سچے جتنے لوڑ پئی ہے سچے دا ساتھ چھڑ گئی ہیں اللہ فرمایا خیانت کیتی جے یہ دا مطلب ہے جیڑا سچے دا ساتھ چھڑ دے وہ خائن ہوندا ہے تے بی بی ہوئے تے خائنہ ہوندی ہے میں کہ اللہ بندے بڑے راضی ہوئے نے کہ پیڑیاں بی بیاں تے بندے چنگے اللہ فرماندہ کو انہوں نے اے بھی دس کی اللہ فرماتا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لیے بھی ہم نے نشانیاں رکھی ہیں دیکھیں اللہ کیڑی خالق کائنات فرماتے ہیں امرات فرعون وہ بیوی اچھی تھی اور فرعون کی بیوی تھی کمال ہے جوڑے سکون واسطے بنتے ہیں حضرت نوح نو جڑا سکون ملیا ہوئی تو انہوں سمجھ آ گئی تے جڑا حضرت لوط نو سکون ملے وہ بھی آ گئی تے اگوں سنو اے بی بی بڑی چنگی سی جدا نا آسی ہے اور انہیں آکھیا کہ اللہ دی بارگاہ چ اس التجا کی تھی اے قرآن سے لکھی ہے التجا وَإِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اس نے کہا تھا اے میرے رب تو جنت میں میرا گھر تیار کر میں آ رہی ہوں یہ مطلب ہے فرعون کے گھر میں بھی رہ کے اس بے غیرت کو رب نہیں مانتی تھی اور یار ایڈے برے بندے دے گھر رہ کے وہ دی سوچ ہے تے رب انہوں ہی پہ مندی ایڈا کانفیڈنس کہ جنت ہے میرا گھر بنا جنت ہے میرا گھر بنا تیرے چینا کانفیڈنس کیوں ہے بس وہ بھی ایک ہی گل ہے وہ جڑیاں دو علیہ السلامہ دیا بیویاں سن وہ ضرورت پئی تے سچے دا ساتھ چھڑ گئیاں اے پامیں فرعون دے گھر سی جانتی سی موسیٰ سچا ہے مجھے ساتھ دینا ہے اے سچے دا ساتھ دے کے جنت بھائی سچے دا ساتھ دے کے جنت تے او بریاں دا ساتھ دے کے تے دوبے جہنم میں ہوں میں دا نتیجہ دین لگا بندے بھی سن لیں تے میری ماما پینا بھی سن لیں بروز اشر کئیاں بندے یہ نہیں جا کے بندہ آکھ سکتا یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا سا مینوں جنانی ایسی چمڑی تھی اس میرا ساہ ہی نہیں پھر تو توجہ ہی نہیں پھر ادھروں آیا تو کپڑے مانگ لینے ادھروں آیا تو کچھ مانگ لیا ادھر گیا تو کچھ کدی سالے دی شادی آ گئی ہے کدی سالی دی شادی آ گئی مینوں تو جنانی ہی نہیں ساہ آن دیتا میں تو تیرا بندہ میں تو مسکین بندہ جنانی ایڈی کپتی تو پیڑی ملی سی بندہ بھی کہہ سکتا ہے یہ گل اچھا بی بی بھی کہہ سکتی ہے یا اللہ رولا ہی کوئی نہیں تو رب کریم ہے وہ جڑا مینوں چمبڑیا سی نا جن میں ساری زندگی انہوں ہی سامتی رہی لو بھئی یہ دعا دا بہانہ کوئی نہیں جے چلنا جس بندے نے آکھیا نا کہ میری بی بی پیڑی سی تے میں تیری عبادت نہیں کر سکیا اللہ فرمایا نوح تو بھی پیڑی سی یاد آدھے لوط دی بیوی تو بھی پیڑی سی تے جس بی بی آکھیا نا میرا بندہ جن سی اللہ فرمایا بی بی چپ کر فرعون تے نہیں سی نا صدقے جاواں جے فرعون دے گھر رہ کے بی بی کمال ہو سکتی تے تم ہی رہ سکتی سن تے جے نوح تے لوط دیاں بیویاں جیسیاں گھر رکھ کے بندے علیہ السلام ہو سکتے سن تے تانوں کی میرا خیال ہے ادو ذرا اگے جائیے ادھر ودیے نا آج والے نکال اگے گل کرن لگا میں لیکن جڑا سرکار دو عالم دی گل آئی ہے نا جویں میرا نبی نبیاں دا نبی ہے نا جی جویں رسولاں دا رسول ہے ایتھے وہ صورتحال نہیں ایتھے کمال گل ایتھے امہات المومنین نے جڑے نبی جوڑے بنے نے نبی پاک دیا کئی شادیاں تھا نبی دا آج جڑے نا یہ پہلا جوڑا ہے وہ سرکار دی 25 سال شادی رہی ہے جناب سیدہ دی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ نال اور اگلی گل میں تمہیں پکی دساں مگروں نبی دیاں پاویں 9 نے تے پاویں 11 نے بی بی خدیجہ دی زندگی چ نبی نے شادی نہیں بہت شکریہ کرنا بی بی دی زندگی چ حضور نے شادی نہیں فرمائی بالکل نہیں فرمائی وہ پھر بعد ایک شادی پھر اور بھی 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 شادی پھر
یہ بعد چونے نے بی بی دی زندگی چی کیا بات 25 سال سرکار جل کبران نبی پاک نے گزار وہ آج جو دینے نکاح تھا وہ میں پڑھنے لگا باقی امہات المومنین چونکہ بندے دا پتر ہو یہ جڑا نبی دی بیوی نو اپنی ماں سمجھ کیونکہ جنہیں نبی نو اولا سمجھنا النبی اولا شکریہ قبلہ بیٹھے نے النبی اولا بالمومنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم اے لوگوں نبی تمہاری جانوں سے اولا ہے اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں اے ماں من جانا نا تو پھر تینوں علی پسند کرنا میں پھر پیانا اگر کوئی بندہ مومن ہے تو دا امیر المومنین ہے اگر وہ علی علیہ السلام دا مرید ہے اور علی دی ولایت دا قائل ہے تو نبی دی بیوی نو اپنی ماں سمجھے جڑا مومن نہیں او دی میں گل نہیں کردا نبی ایک اور گل دساں اگر اس زمانے دے لوگ نبی دی بیوی نو پہلے ہی ماں من دے ہوندے ماں آکھن دی لوڑ بھی کوئی نہیں سی او یارا میں تو زمانہ دساں ایس ویلے کسے ٹیچر نو دسنا نہیں پیندا منڈیاں نو کہ میری بیوی تہاڈی ماں لگدی ہے وہ آندے نے ساڈے ٹیچر دی بیوی ہے تے اماں ہی ہے ایس ویلے کسے مرید نو نہیں آکھنا پیندا پیر نو پہ میری زوجہ تینوں ماں سمجھ وہ پہلے ہی آندا بابا جی تہاڈے مرید ہاں اماں جی دا کی حال ہے بولو او یار کاریگر نہیں ہوندے آڑے پنچر لاندے نے تے ورک شاپاں وچ منڈے کام کردے وہ چھوٹے جڑے ہوندے نا چھوٹے پانا پھڑائی ایسا نہیں پھڑائی وہ جڑا کاریگر بڑا ہوندا ہے وہ دی بیوی نو اپنی ماں سمجھ یہ مطلب ورک شاپ وچ کام کرنے والا بچہ بھی اپنے استاد دی بیوی نو ماں سمجھدا ہے مرید پیر دی بیوی نو ماں سمجھدا ہے سادہ اٹھاؤ یار طالب علم ٹیچر دی بیوی نو ماں سمجھدا ہے اور بندے کیویں دے سن جڑا محمد دی بیوی نو بھی ماں نہیں سمجھدا خدا دی قسم سمجھدے ہوندے تے آیت نہیں سی ہونی آیت دا شان نزول میں پڑھ سکنا سورہ مبارکہ احزاب میرے کو پڑھے لکھے بندے تشریف فرمانے اللہ فرماندا قیامت تک ان سے نکاح نہ کرنا اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے خبردار ہے تہاڈیاں ماواں لگ دیاں سمجھدے ہوندے ماواں سمجھدے ہوندے اوے سمجھدے ہوندے تے ماں آکھن دی ضرورت نہیں سی تے اج دا ان پڑھ ورکشا بڑا بچہ بھی آندھ نے زمانہ بڑا پیڑا آ گیا کیڑا کو پیڑا آ گیا اوڈا پیڑا دے جے بھی نہیں کتھے بیٹھے ہو اور میں کہنا نیٹ دا دور ہے بے حیا دور ہے گوگل دا دور ہے یوٹیوب دا دور ہے منڈے رات نو فلماں ویکھدے نے انج کردے نے او کردے نے اے ساڈے جننے بھی پیڑے نے نا استاد دی بیوی تے نظر نہیں رکھدے پیر دی بیوی نو اپنی ماں سمجھدے ہن سوچ او زمانہ کڈا پیڑا سی اے بڑا پیڑا نا اجے بھی ایڈا پیڑا نہیں بڑا پیڑا نا اجے بھی ایڈا پیڑا نہیں او جیڑی سوسائٹی ساڈے جیسی نہیں او علی جیسی کیسے ہو جا ہاں مولا تانوں جزا دے کیا بات میں امہات المومنین دی گل کر رہا میرے مہربانوں من گیا ہو نبی دی بیوی نو ماں من گیا ہو ماما دیاں گلنا جیباں لمیاں کر کے نہیں کری دیاں آج تو بعد تو اڈا گلہ نہ اتر گیا جے میرے توجہ ہے ادھی لڑائی میں مکان لگا ایتھے ادھی لڑائی میں ایتھے مکان لگا نال دے گھر سفیدی ہوندی ہوئے تے بیوی آکھن لگ پیندی ساڈی خیر ساڈا گھر تے انج ہی رہنا چاہیے نال دے بندے اے سی لوا لیں تے بندے دے گھر پکھا ہوئے 2-4 بھی پکھے ہو وہ یہ نہیں آندی پی اس مسکین نے پکھے لے آندے وہ آندی ہو نا اے سی لوا لینا اساں تے 2 لاکھ چیز زندگی کٹنی ہے اج تو بعد تھوڑا غصہ نہ لے گیا تے مجلس جاؤں دا فائدہ کوئی بابا جی غصہ لے جائے گا شادی شدہ جننے بندے بیٹھے جدو خیبر بچوں مال غنیمت آیا تے ہر گھر آسودہ ہوئے ہے ساڈے والیاں بیچاریاں تے شے ہی کوئی نہیں امہات المومنین نے پیغمبر نو آکھیا ساڈا یہی حال رہنا کتھے بیٹھے ہو سار اٹھاؤ میں ہوش وچ گل پیا کردا جی تے کوئی میرے غیر ذمہ دار بھی نہ سمجھے امہات المومنین نے آکھیا اے آ کے تفسیر پڑھ لو پھر آیت بھی پڑھنا یہ تفسیر لکھن والا شاہ رفیع الدین دا ترجمہ ہے
شاہ رفیع الدین اور آج مولانا شاہ عبد القادر صاحب محافظ سے دلوی شاہ عبد القادر تو شاہ رفیع الدین شاہ جانے تے راجہ اور ارشاد فرماتے ہیں حضرت کے ازواج نے دیکھا کہ لوگ مال غنیمت کی وجہ سے آسودہ ہو گئے ہیں۔ آسودہ دا بھی ترجمہ کرنا پڑا پھالیے آسودہ دا میں یار سوکھے ہو گئے نکی ہو گئے لوگ آسودہ ہو گئے ہیں۔ حضرت کے ازواج نے چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہو جائیں اور بعضی امہات المومنین نے حضور سے ایسی بول چال کی کہ حضور نے قسم کھائی کہ 1 مہینہ میں گھر نہیں جاؤں گا، یعنی مطالبات اس نے کیتے تو حضور نے فرمایا ہن پوری گل سن لیا جے متے وڈے گھروں نکل جاؤ تو آکھو نبی دی سنت گل پوری سن لیا جی مہربانی کرے۔ حضور نے فرمایا میں 1 مہینہ گھر نہ جاؤں گا۔ پھر مہینے کے بعد یہ آیت اتری، حضرت گھر میں آئے اور ایک ام المومنین کا نام بھی لکھا وہ آپ پڑھنا، انہوں نے اللہ اور رسول کی مرضی اختیار کی۔ پھر حضرت نے ہمیشہ فقر و فاقہ تھا، حضرت کے گھر میں ہمیشہ فقر و فاقہ تھا، فقر و فاقہ رہتا تھا۔ اللہ نے یہ آیت بھیجی ہے او کیے یا ایوہ النبی اے نبی قل لی ازواجی کا اپنی ازواج سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا اگر تم دنیا کی زندگانی چاہتی ہو وزینتہا اور بناؤ سنگار چاہتی ہو فتعالینا امتیکن اسرحکن سراحا جمیلا تو آؤ ہم تمہیں ایک ہی بار کچھ دے لے کے فارغ کر دیں۔ سبحان اللہ، سارے اٹھاؤ بھائی، قرآن نہ ہوئے تو میں مجرم۔ امہات المومنین نو اللہ نے فرمایا اگر اچھی زندگی گزارنی ہے، کمال دی زندگی گزارنی ہے تو اسی سمجھنی ہو کہ اس گھر جو فاقہ بھی آ جاندہ ہے، اس گھر میں کئی باری ادھار لے آ کے بھی پکایا جاندہ ہے۔ اگر یہ زندگی پسند نہیں اسی تو انہوں تکے مار کے نہیں کر دے نا تسی نبی دے ازواج ہو، امت دے تسی ماما ہو، تو انہوں بڑی عزت آبرو نال کٹھائی دے کے تے بدیا کر دینے نبی دے کر رہنا جے تے نبی نے اس میرٹ تے زندگی گزارنی ہے کہ غریب بھی خودکشی نہ کرے۔ نبی لیڈر ہے، ایتھوں والے لیڈر نہیں، ایتھوں والے لیڈر دے پیسے مک دے نہیں تے غریب کو لاؤں دے نہیں۔ اللہ فرمایا لیڈر ہے قوم دا، اس تینوں جیز بھی ہونا دینے تاکہ غریب بھی سنت سمجھ کے معتبر ہو جائے۔ ایتھے فاقے بھی ہونے جی، ایتھے پیڑ تے پتھر بھی بننے جی۔ بی بی جان اگر تسا ایتھے رہنے تو پھر انج رہنا جی نہیں، اکو باری پھر دوہاں دے والد آئے اور دوہاں بی بیاں دے والدہ نے آ کے آکھیا کہ اساں تے نسبت واسطے رشتہ قائم کیتا ہے، تسا دولت دی گل کیتی سارے بھائی بھائی فوراً انہاں رجوع کیتا، انہاں کہ ابا جان اگوں معاف کرنا، اگوں اسی اج دی گل نہیں کر دے، بچوں کی نتیجہ نکلے آ جڑے بندیاں دے سورے بیٹھے ہو سن لو کدی تین میں جا کے سمجھائی دے چلو بھائی ہن چپ کر گئے تیاں نو آ کے سمجھانا صحابہ دی سنت ہے۔ چلو ہن میرے منہ والوں میں دیکھو صحابہ نہیں مندے او یار تیاں نو آ کے سمجھانا صحابہ دی سنت ہے تے سمجھ جانا امہات المومنین دی سنت ہے۔ انہاں کیا کوئی گل ہی نہیں کر دیاں۔ میرا خیال ہے انہاں قاضی صاحب نو زیادہ نہ بٹھاواں، قرآن دی آیت پڑھا تے تواڈے کول اجازت لواں۔ اے دا مطلب ہے دولت دا مطالبہ کر کے تے رخصتی والی جن آیت منگوائی ہے اور ہے جنہیں ساری دولت محمد دی جوتی تو قربان کر گئے قرآن چ نبی نو غنی منوایا صدقے جاواں ہو گئی مجلس مہربانی کے بلا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ووجدک عائلا فاغنا، جب تو غریب تھا عائل تھا پیسے تھوڑے تھے، تھوڑے کے میں ہوئے نے غربت کے میں آئیے، جب تو بانٹ بانٹ کے ہائے ہائے بانٹ بانٹ کے تیرے پاس کچھ نہ رہا تو ہم نے تجھے ایک مال سے غنی کر دیا اور وہ مال خدیجہ الکبریٰ کا تھا۔ یہ مطلب ہے وہ بھی امہات المومنین ساڈے واسطے بہت قابل قدر نے، جڑیاں چاندیاں سن کے سانو دولت مل جائے، اے او بی بی ہے جڑی چاندی سی میری دولت لگ جائے۔
بولو بولو ادھر دیکھو جی لگ جائے ہوں میں وہ ٹائم اینا ہو گیا کہ میں شادی نہیں پڑھ سکتا ہاں البتہ اینا ایک جملہ پڑھ دینا 2-3 جملے پڑھ دینا جناب خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ نے گھر بلایا ہے بلا کے آخیا نے کہ مینجمنٹ واسطے میں بندہ چاہیے اگے مینیجر میرے بڑے نے لیکن میں چاہنی ہوں کوئی صادق ہو کوئی امین ہو سرکار نے فرمایا میں چلا جا سرکار مال لے کے چلے گئے 1 مہینہ دا سفر جان دا سی شام 1 مہینہ دا واپس آن دا تے 1 مہینہ اتنے تجارت کرنی سی 3 مہینے لگنے سن پکے پکے 3 مہینے لگنے سن تے بی بی خدیجہ جدن قافلہ ٹوریا نا نبی والا ادن تو لے کے 3 مہینے کوٹھے تے آ کے راہ ویندی سی شام دا کنے سنیے میری گل میں پڑھیا 3 مہینے بی بی ہر روز بالکونی تے آ کے جتھوں قافلہ رخصت کیتا سی نا اوتھے بی بی کھلو کے شام تو راہ ویندی سی سہیلی سی بی بی دی ایک نفیسہ او دا نام نفیسہ ہے او جڑی طاہرہ دی سہیلی ہوئے نفیسہ ہی ہونی چاہیے وہ بڑی بے تکلف سی بی بی خدیجہ الکبریٰ باقی ساری نوکرانیاں اور سن خاص سہیلی سی نفیسہ اس ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آخیا بی بی ایک گل تے دس انہوں نے کہا تینوں پتہ ہے نا بھی 3 مہینے بعد قافلے نے واپس آنا 1 مہینہ تے شام جان تے لگنا مدینے 1 مہینہ آن تے لگنا تے 1 مہینہ اتنے تجارت ہے انہوں نے کہا میں نے پتہ ہے سن سکے روز آ کے کوٹھے تے کھلو جاندے ہو تے شام دی آرام آلو ویندے ہو کی گل ایک بے تکلف ہی پوچھ سکتا ہے عام بندے تے ضرورت نہیں بی بی گل جڑی کیتی وہ تھوڑی جی اس طرح دی سی تسی بھی سمجھ دے پے بی بی نے فرمایا نفیسہ جس کا مال گیا ہو اس کو فکر تو ہوتی تیرا مال بھی تینوں کی وہ بھی نفیسہ سی تے سہیلی سی بڑی پرانی ہو سکے بی بی میں پوچھنا صرف یہ چاہنی ہے کہ جدو بے ایمان کافرے لے کے جاندے سن ادو تو ایڈی فکر نہیں جدو امین لے کے گئے تو ہوں ایڈی فکر جدو جھوٹے لے کے جاندے سن ادو فکر تو کوئی بھی نہیں سی تو ہوں صادق لے کے گیا ایڈی فکر اور بی بی محسوس کیتا بھی یہ جڑی نفیسہ ہے نا یہ اندروں کی گل پہ کرتا اور ہے تسی بھی اندروں نہ سمجھتے پڑھن دا کی فائدہ اندروں کی گل بھی کر دی فوراً بی بی پلٹ کے ویکھیا تے نفیسہ نے فرمان لگے شکریہ قبلہ نفیسہ نے فرمان لگے نفیسہ تو چاہتی کیا کہنا کیا چاہتی ہے اس لمحہ نہیں لایا اس اگے شادی کر لو جلدی میں کر گیا کافی تم چاہتی کیا ہو کہنا کیا چاہتی ہو اس اگے شادی کر لو اس اگے کیسے کر لو کیس سے کر لو اوزا کو جملہ سننا نفیسہ بھی نفیسہ سی اوزا کیا بس تو جو طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے یاد جو نکاہ جے وہ یار آج دے مطابق پڑھنا پیا تو طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے ایک لمحہ نہیں لگا مکالمہ سن دے پہ تو کہنا کیا چاہتی ہے انہاں کہ شادی کر لو بی بی کیسے کر لوں تو طاہرہ ہے کسی طاہر سے کر لے فوراً بی بی نے فرمایا تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے صدقے بھائی بوڈی کیا بات ہے تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے ہو سکے اس تو علاوہ طیبی کوئی نہیں اس تو علاوہ طاہری کوئی نہیں اس تو امین ہی کوئی نہیں اس تو علاوہ صادق ہی کوئی نہیں جدو تم پورے عرب دیاں بھئی ماننا طاہرہ کھوا لیا اپنے کردار نہ کہ اس بھی تو صادق کھوایا اپنے کردار نہ تیرے تو علاوہ کسی کا کردار ہی نہیں ملتا لہذا سکون تینوں بی بی تاں ہی ملنا ہے کہ تو طاہر ہے کسی طاہر نہ کر قافلہ واپس آیا 3 مہینے بعد بی بی بیٹھی سی او تو انہوں پتا ہے میسرہ ہوتا نا سی قبلہ میسرہ او میسرہ غلام سی اوتھوں پجدہ لگا آیا ایک واری ڈگا پھر اٹھیا پھر پجدہ وہ اندھی آرام نہ نفیسہ کیا کی ہوئی او سکے بی بی جو اب میرے ساتھ تو نے بھیجا ہے نا میں نے اس جیسا نہیں دیکھا میں نے اس جیسا نہیں دیکھا بی بی اس کے پسینے سے خوشبو آتی ہائے ہائے اس پر بادل سایہ کرتے ہیں پرندے اس کے سر سے نہیں گزرتے پتھر اسے لڑک لڑک کر سلام کرتے ہیں درختوں کی ٹہنیاں لٹک لٹک کے سلام کرتے ہیں اس کے اس جیسا میں نے نہیں دیکھا
ساتھ صدقے نفیسہ کہنے لگی اب تو ہی بتا تو نے اس جیسی کہیں دیکھی ہے؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا ان گل عام نہ کر، نوکر نو کیا نہیں ہو سکے پھر جاواں جا۔ سرکار دو عالم آئے، سرکار نے پیغام بھیجیا کہ سامان اتروا کے تہاڈے گوداماں چ رکھ دے۔ بی بی خدیجہ نے کہا نہیں، محمد نو آکھو گھر چلا جا، آرام کرن، کر جا کے بعد حساب کتاب بعد چ دینا۔ نبی پاک چلے گئے۔ اگلے دن نبی آ رہے سن، نفیسہ راج کھلو گئی۔ نفیسہ نے کیا کہ محمد بن عبداللہ اوتے کھلوتے جی، فرمایا میرے پاس ایک پیغام ہے آپ کے لیے۔ حضور نے فرمایا کی؟ نفیسہ نفیس سی بڑی کہنے لگی خاردار جنگل ہوئے، خاردار جنگل، جھاڑیاں کنڈیاں، او دے وچ ایک پودا سر سبز ہوئے، کیا بھیڈاں بکریاں دا خطرہ نہیں کوئی کھا جانا؟ ہائے ہائے، خاردار جنگل ہوئے، کانٹے دار جنگل ہوئے، ایک سر سبز پودا ہوئے، تے بھیڈاں بکریاں چردیاں ہوں تے سارے۔ نبی پاک کہنے لگے ظاہر ہے جنہا سر سبز پودا ہے پہلے تے بھیڈاں بکریاں انہوں ہی کھان گے۔ نفیسہ کہنے لگی عرب دے جہالت دے جنگل ایک طہارت دا پودا جدا نا خدیجہ تو او دی چار دیواری بنے گا، او دی چار دیواری بنے گا۔ حضور نے فرمایا میں اتنا سیدھا آدمی ہوں کہ ارد گرد کی باتیں نہیں کرتا، سیدھی بات کر، سیدھی بات کر۔ کہنے لگی پھر سیدھی بات یہ ہے کہ خدیجہ نے تیری طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہیں جملہ سیدھی، خدیجہ نے تیری طرف نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اے او پیغمبر ہے جنہیں نماز اچ سوچیا سی، نماز اچ سوچیا سی کہ میں پیشانو منہ کر کے نماز پڑھا، کعبے پہلے بیت المقدس حل سی۔ اللہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے جدھر تیری رضا ہو جائے گی۔ اس گل نو ذہن چ رکھو تے اگلی گل کر کے اجازت لواں۔ جدوں یہ کہنا محمد کیا خدیجہ تیرے نال نکاح کرنا چاہتی ہے، کیا تو خدیجہ نو اپنے نکاح چ قبول کرے گا؟ لوگ آندے نے میں کندھا تے لے کے جانا ہے، تینوں بندہ پوڑی لا دے، کندھا میں دلاں تے لکھنا ہے، میں ذہناں تے لکھنا ہے، جے میرے لو ویندے ہو پے دے۔ اے تو وڈا جملہ ہی کوئی نہیں۔ پیغمبر آکھیا کی آندی ہے؟ خدیجہ آندی ہے میرے نال نکاح کر رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا پوچھ کے دسانا۔ اے صرف انہوں سمجھ آئی ہے جنہوں پتہ ہے، صدقے جاواں، اے انہوں سمجھ آئی ہے جنہوں پتہ ہے کدے کولوں پوچھ کے دسنا نے۔ نبی پاک واپس گئے، سدھے اوتھے ہی آئے جڑا تواڈے ذہن چ۔ صدقے جاواں علی دے باپ کول آئے جنہیں پال کے جوان کیتا سی، آ کے پوچھتے فرماندے چچا مینوں پیغام بھیجیا خدیجہ تینو کبرا نے کہ میرے نال نکاح کر لو گے۔ جڑے نبی نو اللہ فرمایا سی نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم کدھر قبلہ ادھر کر دیں گے جدھر تیری مرضی، قبلہ ادھر کر دیں گے جدھر تیری مرضی۔ تو ادھر منہ کرے تیری مرضی، ادھر منہ کرے تیری مرضی، قبلہ ادھر ہے جدھر تیری مرضی۔ ابو طالبہ کیا بیٹا تو کی جواب دیتا ہے؟ فرماتے ہیں چاچا جی میں تیری مرضی۔ اس چاچے نے نکاح پڑھے، اس چاچے نے نکاح پڑھے جڑا آج غیر مسلم توانو آکھے نا کہ تواڈے نبی نے دولت دی وجہ تو نکاح کر لیا، 25 سال انہاں دی عمر تے 40 سال لوگاں بی بی دی لکھ چھڑی ہے، جدوں کوئی بی بی دی عمر اصل 28 سال، 3 سال دا فرق ہے۔ وہ بدا کے 40 سال لکھ چھڑی ہے، چلو کوئی گل نہیں، نبی دی 25 سال لکھ چھڑی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آکھے نا نوجوانوں کہ تواڈے نبی نے دولت ویکھ کے 25 سال دے کموارے نے، حالانکہ بی بی دی بھی پہلے شادی ساڈے نزدیک کوئی نہیں۔ جی ایک جملہ بھی میں پڑھ دیا، عرب دے جننے رشتے بی بی نو آئے نے وہ بھیجن تو پہلا رات نو صلاح کر دے سن کہ کیا خوائلد کی بیٹی ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی؟ بی بی خدیجہ حضرت نفیسہ نو آکھیا سی بات کر لیکن محمد مجھے قبول کر لے گا۔ خدا دی قسم اگر کوئی غیر مسلم نوجوانوں کہے کہ تمہارے نبی نے زیادہ عمر کی بی بی سے شادی دولت کی وجہ سے کی، جی میں میرے ہاتھ چ
قرآن ہے ان وقی انجیل رکھ ہاتھ تے، تورات رکھ ہاتھ تے، زبور رکھ ہاتھ تے، تو یہود و نصارہ سانو دسن کہ ہمارے نبی پہ ایسا الزام لگانے والوں اپنی کتاب سر پہ رکھ کے دکھاؤ نکاح کا پیغام محمد کی طرف سے آیا تھا یا خدیجہ کی طرف؟ یہ مطلب ہے مصطفیٰ کی نظر خدیجہ کی دولت پہ نہ تھی، خدیجہ کی نظر محمد کی نبوت پہ تھی۔ پھر کمال ہوئی ہے ایڈی سکون دی زندگی، ایڈی سکون دی زندگی۔ یہ مطلب ہے سیرت مصطفیٰ پڑھو، سیرت خدیجہ الکبریٰ پڑھو، ساڑھے گھر سکون آ جائے گا جدوں بیبیاں سیرت خدیجہ پڑھ کے بندے دی قدمہ تے اپنا زیور نشاور کر تو سا کوئی نہیں سنیا۔ اور ساری زندگی جو بیبیاں منگ دی ہیں، بی بی خدیجہ سے لینا ہی ہمارا کام نہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ شوہر پہ قربان کر دینا بھی ہمارا کام ہے۔ سیرت خدیجہ بھی پڑھن، ساڑیاں پہنا، ساڑیاں تیاں پڑھن سیرت خدیجہ۔ ولیمے والے دن ساریاں کنیزاں آزاد کر دیتی ہیں، سارے غلام آزاد کر دیتے۔ تے نفیسہ آ کے پوچھا ہو سکا بی بی تو کپڑے کدی نہیں تتے، تو روٹی کدی نہیں پکائی، تو چاڑ پونج کدی نہیں کیتی، تیری تے زندگی ملکہ دے طور تے گزری، تینیاں کنیزاں میں چھڑ چھڑیاں نہیں، 4 کنیزاں ہی رکھ لے، اے تیری جتی تو تیاں وارا۔ آسمان نیڑے ہوئے تے اتے روشنائی لر جملہ لکھا، بندے چھتاں تے کھلو کے پڑھنن بی بی دا جملہ، فرمائے نفیسہ کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہے۔ کل تک میں مالکہ تھی، مجھے کنیزوں کی ضرورت تھی، آج میں خود کنیز ہوں، اور کنیزوں کی کنیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ نے اِنَّا تُعَيْنَا کر کوثر دی شکل بیٹی عطا کی تھی، جدوں او آ گئی تے خدیجہ دنیا تو ٹر پئی۔ 5 سال دی بیٹی نے گود چ لے کے نبی بیٹھے مولا پاک جزا دے وے، آباد و شاد حفاظت چ رکھے، اللہ پاک تہاڈی عزت و آبرو چ اضافہ فرمائے، کہ اللہ ہمارا تہاڈی رزق خیر چ اضافہ، رزق روحانی اور جسمانی چ اضافہ۔ میرے محترم سامعین، 5 سال دی تھی گود چ ہوندی ہے پیو دے جدوں دی ماں ٹر دی ہو۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا خدیجہ تیرے برتناں نوں لوکی ویکھ ویکھ کے، برتناں نوں ویکھ کے لوکی لالچ کردے سن کہ یہ برتن ایسے نے تے تو ٹوٹے لکڑی دے ٹوٹے پیالے چ پانی پیتا ہے۔ شیب ابی طالب پیالہ ٹوٹ گیا سی، ٹائم کوئی نہیں، حضرت خدیجہ دا پیالہ ٹوٹ گیا لکڑی دا سی، وہ تریڑ آ گئی سی، پانی کھلوندا نہیں سی۔ تو بی بی نے رسول خدا نے فرمایا کہ کوئی کاریگر ہوندا، اتنے کاریگر بھی نہیں جان دیندے، پھیری والے نہیں سن جان دیندے، اس محلے جتھے بائی کاٹ ہویا سی نا، پھیری والے سبزی والے نہیں سن جان دیندے۔ جناب خدیجہ دا ایک بھتیجا سی، وہ آندا سی کدی کدی تے او ود کے آندا سی لوگاں کولوں، ورنہ بائی کاٹ بڑا سخت سی۔ بی بی فرمایا کوئی پھیری والا صحیح کرنے والا پیالے آوے تے میرا پیالہ گنڈا دیو، بنوا دیو کاریگر کو، کیونکہ پانی یہ کھلوندا نہیں۔ تو یقین کرو جی پانی پیالے تھلیوں ڈگدا سی ایویں پیغمبر دی اکھاں چوں آنسو، بی بی خدیجہ دے پیالے تھلیوں پانی پہ ڈگدا سی تے نبی دی اکھاں چ آنسو اج ڈگے نے تے ویکھ کے فرماندے نے خدیجہ تو اوہی خدیجہ، ادھر دیکھو یار تو اوہی خدیجہ، تیرے برتناں لوگ کے لوکاں دیاں راڑاں بگدیاں سن تے خدیجہ ٹٹیاں پیالیاں چ میرے نال پانی پیتے۔ ایک ہی گل میں پڑھی ہے جڑی میں پڑھی، جناب خدیجہ فرمایا تسی اینوں چھڈو، تسی دسو تسی راضی ہو نا میں جملہ تے دعا آنسو آ گیا۔ گود وچ بٹھایا سی جناب سیدان تے فرما رہے سن خدیجہ ٹر پئی، فرمایا جویں اللہ دی راہ، چہرے تے موت دی زردی آئی تے میرے مولا نے فرمایا خدیجہ زندگی جو کچھ نہیں ہو منگیا، جویں آئی ہیں تے دور لگی ہیں لٹان تو، ہولی ہولی ایڈی غریب ہو کے میرے نال زندگی گزاری کہ ٹوٹیاں پیالے چ پانی پیتے ہی کوئی شاید میرے کو مانگ، مینوں جاننی ہے میں محمد ہاں۔ بی بی فرمایا
ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ کہ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ عطا ਕੀਤੀ ਹੈ جنہوں اللہ فرماتا اِنَّا تُعَيْنَكَ الْقَوْسَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ تو بعد میں اور کچھ منگا نا یہ توہین ہے یہ جڑی میں اللہ نے کثرت نعمت عطا کیتی ہے یہ تو علاوہ میں اور کی منگا تو اڈکڑو فرمایا خدیجہ ٹر چنی ہے دنیا پہ چڑھنی ہے جی میں شوہر دے دل چ گل آؤندی ہے نا میری بیوی میرے کو کچھ منگے چھڑ تو نبوت اور رسالت ہر گل وکھری ہے ایک واری کوئی تو فرمائش کر کوئی منہ چو تو کوئی گل کٹ جڑی منہ چو کٹی نے اتھوں میں رونا کب دے ہاتھ دا اشارہ کر کے بی بی فرماندی ہے بس اے نہ روے اے میری بیٹی کوئی ایسا انتظام کرنا میری بیٹی نہ روے تے جویں میرے تو پہلا اشارہ کو سن رہے سو پھر دریاواں دے کنارے تے روئی جنگلاں چ روئی بازاراں چ روئی کتے کتے نہیں اس بی بی دی روح روئی پھر دی ایک قبر ہے جتھے ماں بھی آ کے روئی ہے تے جتھے دھی بھی آ کے روئی ہے قبر ہے رسول سجنین دی اللہ تانوں لے جائے مدینے ضرور ویکھو اکھاں نال ویکھو میں جاڑی دے نال منہ رکھ کے اندروں ویکھ کے جتھوں تک ویکھ سکدا سو میں نماز چھڑ دیتی سی میں دوبارہ پڑھی نال پہ پڑھتا سا بندے سجدے گیا سن میں اٹھ پیا نماز ختم کر دیتی اچھی طرح میں بچوں ویکھ کے پھر بہ گیا پھر نماز میں دوبارہ پڑھی کیونکہ اتھے نہیں ویکھن دیندے میں ایک بندہ کہ ایڈا اوکھا ہو کے کیوں ویندا سا میں کہ دل کردا سی او قبر ویکھاں جتھے ماں بھی بہ کے روندی رہی جتھے دھی شام چ آ کے روندے آباد رہو بھائی ماں دے جملے مصعب دے شاعری پڑھ گئے میں بیٹی دا ایک جملہ پڑھنا اور صرف ایک کی میں پڑھنا زیادہ نہیں جناب سیدہ جدوں اجڑ کے شام چوں واپس آ اسے قبر تے جتھے بہ کے ماں وین کر دی اس قبر دے اوتھے سن جتھے تہاڈا کیمرہ ہے جتھے تہاڈا پلر ہے درمیان ایتھے کر کے قبر رسول سی ایتھے بی بی ہے تانوں پتہ بی بی دے بڑے ویر قتل ہو آئے کدی آئے بی بی دے اپنے بیٹے بھی قتل ادھر بی بی دے اپنے پنیویں قتل بی بی دے اپنے پتیجے قتل ایک قتل ہو جائے تو بی بی ایف آئی آر نہیں لکھا سکتی بہن کو بیان لین آوے نا پولیس والا تو لوگ آندے انہوں ہوشتے ہون دے اج قتل ہویا تے اج جڑی کٹیاں پراواں دے سراں تھلے کھلو کے توحید پڑھے اس بی بی نو زینب آندا یارا تقریراں کیتیاں نے بی بی نو اینے اچھا پیدل سفر ماریا بھی بڑا سا میں کی پڑھیا غلط پڑھیا بی بی ٹو لا کے بہ نہیں سن سکتے کسی دیوار اینا ماریا سا جنہاں سجاد نو مارن آئے تو بی بی اگے اینا ماریا سا نے بی بی نو خدا دی قسم کسے تقریر اچ بابا جی کسے خطبے اچ کو ثابت نہیں کر سکتا کہ بی بی نے تھکاوٹ دے اثار بھی آن دیتے جڑے بندے نو اکھاں نال دسدا سی او سمجھدے سن بی بی کھلوتی ہے تے جڑا نبینا سی او سچا سی علی بول رہے اے دا مطلب ہے بی بی نے تھکاوٹ دے اثار تقریر دے دوران صدقے بھائی خطبے دے دوران بی بی نے تھکاوٹ دے اثار بھی نہیں ہون دیتے جدے ویر قتل ہو جائے تو اٹھیا نہیں جاندا جدے پتر قتل ہو جائے وہ ٹریا نہیں جاندا لیکن بی بی نے توحید دے خطبے پڑھے نے تے علی دے حوصلے نال رسالت دے خطبے پڑھے نے تے پیو دے حوصلے نال جڑی پورے سفراں چ پیو دے حوصلے نال زندہ رہی نانے دی قبر اوتھے ویکھی تے ڈگ پئی بس اینا جملہ سی جڑا میں پڑھنا او دی میں وجہ دسنا تی ہوندی ہے جڑی پیکے ہوندی اے پیکے نہ کی نہ ہے سائدہ ڈڑکا